الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن رجال الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. یہ آیت کریمہ کل بھی آپ حضرات کو سنائی گئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی سنائی جائے. قرآن پاک کی تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکی، سماعت پر ایک حرف پر 20 نیکی. رمضان میں اور زیادہ کرم پروردگار کا یہ ہے چونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اس کی بنا پر سراسر خیر خیر، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، نعمت ہی نعمت ہے. اسی لیے تلاوت کا فہم ہو بے فہم ہو ثواب سے خالی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ بغیر سمجھے کے پڑھنے سے کیا فائدہ، اور بعض لوگوں کو خوش فہمی ہو گئی. اپن سمجھ ہی آ سکتے ہیں مخصوص لوگوں کے واسطے خالی پڑھ لیتے بس. وہ خشک فہم ہے، وہ خوش فہم ہے، افراط اور تفریط کا شکار ہو. یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خالی تلاوت کرے. الف لام میم پر 20 نیکیوں کا ذکر ہے. 20 الف لام میم کے معنی حافظ صاحب کو معلوم نہیں، عالم صاحب کو معلوم نہیں، مفتی صاحب کو معلوم نہیں، محدث صاحب کو معلوم نہیں، مفسر صاحب کو معلوم نہیں، مدرس صاحب کو معلوم نہیں، مصنف صاحب کو معلوم نہیں، علامۃ الدہر کو معلوم نہیں، شیخ المشائخ کو معلوم نہیں، زبدۃ العارفین کو نہیں معلوم، عمدۃ الصالحین کو نہیں معلوم. مگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 30 نیکیاں ہیں. سب مفسرہ لکھے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کے معلوم یہ ہوا کہ بغیر سمجھے کے بھی ثواب ہے. سمجھ کے پڑھے، بغیر سمجھے کے اتنا دینے والا سمجھے تو کتنا دیتا ہوں. سب سے بڑی اہمیت ہے، اس لیے پڑھا گیا. کل بھی پڑھا گیا تھا، آج بھی پڑھا گیا. مگر تھوڑی سی مجھے فکر لائق ہو گئی. میں پڑھنا شروع ہی کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھ بند ہو گئی. مجھے یہ فکر لائق ہے کہ مجھے تقریباً 1 گھنٹے کے قریب میں بات کرنا ہے. شروع کر رہا ہوں تو آنکھ بند ہو جا رہی، ختم ہونے تک حرکتیں قلب تو نہیں بند ہو جائیں گی. بھائی سونے کی اجازت نہیں ہے اس وقت، مراقبہ ممنوع ہے. اس کے بعد ماشاء اللہ اچھا خاصا وقت دے رہے ہمارے منتظمین نے جو نظام آپ کا بنایا ہے اس میں بہت رعایت کیا. اچھا خاصا وقت آپ کو آرام کے لیے دیا جائے. ورنہ ہمارے یہاں بھی تو رمضان میں دھوتے ہی رہتے. اب ہم لوگ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یہ 1400 صدی کے بعد کے ہیں، کنسیشن پیریڈ کے ہیں. اس کی بنا پر تھوڑی سی سہولت ملحوظ رکھی گئی ہے تو آرام سے ماشاء اللہ وقت دیا جا رہا ہے. میں نے تو دیکھا کہ رات کے 11 بجے لائٹ ہی بند کر دی کہ بھائی سو جاؤ، اور پھر اب آپ کو پھر چھوڑیں گے تو پھر 10:30 بجے اٹھائیں. اتنا سونا تو عام دنوں میں بھی بہت کافی ہے کہ جائے گا رمضان میں. تو اس لیے ذرا آپ ذرا ہوش سے اس کو بیٹھیں گے
ننگا ہو کے بیٹھیں گے، رغبت سے بیٹھیں گے، تو سنانے والے کو بھی سمجھ میں آئیں گے کہ ہاں بھائی جب بات سنی جا رہی ہے تو سنانا چاہیے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اپنا ایک اصول و دستور بتایا اور فرمایا انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم چپکا دیں گے ان کو ہدایت کو جب وہی نہیں چاہتے؟ معلوم یہ ہوا کہ دیتے تو وہی ہے مگر یہ طلب دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف سے تھوڑی طلب، رغبت، چاہت، تعمیل ارشاد، فرما برداری کا اصول دیتے، سمجھانے کے واسطے بولتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو اماں وہاں لے کے کھڑا کر دیا، جب سال 1.5 سال کا ہو جاتا ہے ذرا چلنے کے کھڑے رہنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو چلنا سکھانا ہے۔ جب اسے چلنا سکھانا ہے تو 10-15 قدم پیچھے لیا گیا کھڑا کر دیا، اب انہیں کھڑے ہوئے رہتا ہے بالکل چھوٹا کمزور پاؤں کے ساتھ، اور ہٹ جاتی ہے 10 قدم پیچھے، ہٹ کے وہاں سے وہ دور سے آجا آجا بولتے، جب تک کہ آجا کی تعمیل میں بچہ ہمت کر کے 1-2 قدم آگے نہیں بڑھاتا، اماں لپکتے نہیں۔ جب بچہ ماں کے منشے کی تکمیل میں 1-2 قدم لڑکتے کانپتے لڑکھڑاتے 1-2 قدم اٹھاتا ہے، میرے بچے کو چلنے آ گیا، میرے بچے کو چلنے آ گیا بول کے اڑ کے جا کے بول کے اٹھا گیا۔ اگر اتنا کراتی ہو 1-2 قدم اٹھواتی ہے بڑا مولا کا یہ معاملہ وہی ہے۔ اور یہ راز ہم کو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ تم ایک بارش میری طرف آؤ میں ایک ہاتھ آؤں، مگر ایک بارش جانا ہو، تم ایک ہاتھ آؤ میں ایک بام آؤں، تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ معلوم ہے کہ تھوڑی سی اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے، تو رغبت ہونا ضروری ہے۔ جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ آیت البر کی روشنی میں 3 باتیں اس میں بنیادی ہیں، ایک اعتقادات کی، دوسرے اعمال کی، اعمال میں انفراد اپنے ذاتی عبادات والا رخ والے اعمال بھی ہیں، معاملات کے رخ والے اعمال بھی، اور تیسری چیز اخلاق۔ اخلاق کا توقع انشاءاللہ العزیز حسب توفیق کام میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں کل آپ حضرات نے ایمان باللہ سے متعلق کچھ بات سنی تھی۔ اللہ کسے کہتے ہیں وہ بھی یاد رکھنا۔ اللہ کہتے ہیں اس ذات بابرکات کو جو جامع جمیع صفات کمال ہو اور جو منزہ عن النقص والزوال ہو۔ کیا بولے سمجھ میں آئے گی؟ بتا رہے تمام کمالات، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں جس ذات بابرکات میں پائی جاتی ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تمام خرابیوں سے، تمام عیبوں سے، تمام نقصوں سے جو ذات پاک ہے اس کو اللہ بولتے، مگر بات جب تک کہ مزید نہ کھولی جائے سمجھ میں نہیں آئے۔ نقص بولے تو کیا وہ بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں اصل، عیب بولے تو کیا، نقص بولے تو کیا۔ اپنے ہونے میں دوسرے کا محتاج ہونا نقص ہے، مگر زندگی بھر نہیں سوچے ہوں گے۔ اپنے ہونے میں دوسرے کا محتاج ہونا نقص ہے، دوسرے ظاہر کرنے پر کسی کا ظاہر ہونا نقص ہے، کسی مرحلے میں نہیں ہونا اور پھر اس کے بعد والے مرحلے میں ہونا نقص ہے، حدوث نقص ہے، بھوک کا تقاضا، پیاس کا تقاضا نقص ہے، آرام کا تقاضا، تکان کا اثر نقص ہے، کسی جہت میں ہونا، کسی جگہ میں ہونا، حد بندی میں ہونا، سب نقص۔ بعض مولویہ بیٹھے بلکہ ایک عبارت یاد آ رہی ہے، سنا رہا ہوں، منطق کی کتاب میں ہوگی، سبحانہ ما اعظم شأنہ لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغیر تعالی۔ کتاب منطق کی معرفت کا ایک بہت بڑا متن انہوں نے قائم کر، حدود قیود کسی کے ہونا عیب ہے، اللہ کی ذات حدود و قیود سے پاک ہے،
اللہ کسے بولتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ موضوع میں بہت زیادہ گفتگو کرنا قرین مصلحت نہیں معلوم ہو رہا۔ اللہ جامع جمیع صفات کمال اور منزہ عن النقص والزوال کا نام ہے، تمام کمالات ان میں ہیں۔ ان میں کل آپ کے گوشت گزار یہ بات کی گئی تھی کہ حق تبارک و تعالیٰ کے جو کامل صفات ہیں ان میں صفت علیمیت اور صفت بصیریت، صفت سمیعیت کو ذہن میں رکھ۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، اور جب وہ خالق ہیں تو وہی مالک بھی ہیں، اور جب وہی مالک ہیں تو وہی حاکم بھی ہیں، اور جب وہی حاکم ہیں تو وہی رب بھی ہیں، اور جب یہ سب کچھ وہ ہیں تو معبود بھی انہوں سے۔ پانچ باتیں یاد رکھنا۔ ایک ہے پیدا کرنے والا، سب ہے پیدا ہونے والے۔ جس نے پیدا کیا وہ خالق، جو پیدا کیے گئے وہ مخلوق۔ اور کون کون مخلوق ہیں؟ عرش مخلوق ہے، فرش مخلوق ہے، جمادات مخلوق ہیں، نباتات مخلوق ہیں، جنات شیاطین مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہیں۔ انسانوں میں پوری مخلوقات میں سب سے افضل ترین مقدس ترین جو گروہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مخلوق، ان سب کے خالق حق تعالیٰ ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے بنایا، خالق ہیں وہ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا سبق پڑھایا گیا اور فرمایا کہ پڑھیے اس ذات کے نام سے اس جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے ہیں تعالیٰ، عدم سے ظہور میں لانے والے۔ جب انہوں نے پیدا کیا تو جتنی چیزوں کو انہوں بنایا ہے وہ سب چیزیں ان کی جنم سے انہیں ہی مالک، اور مالک ہی اپنی مملوک کی ضرورتوں، مملوک پر حکمرانی کرتا ہے، اپنا آرڈر چلاتا ہے، اپنے منشے کی تکمیل اس سے کرواتا ہے، اسی لیے وہی حاکم بھی ہے۔ اور جب حاکم وہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ابھی جو مملوک ہو گیا، مخلوق ہو گیا، محکوم ہو گیا، اس کی ضرورتیں کون پوری کریں گے؟ وہی پوری کریں گے۔ اس واسطے رب بھی وہی ہے۔ رب مانو تو ضرورتیں پورا کرنے والا، پالنے والا رب، پلنے والے سب، یہ یاد رکھنا، پلنے والے سب، پالنے والا رب، وہ کھلانے والا، باقی سب کھانے والا۔ کھلانے والا کھاتا نہیں، کھلانے والا کھاتا نہیں، بنا کھلایا بنا کھلایا بنا کھلایا بولے تو انہیں کھاتا بھی نہیں، کھاتا دے کھاتا ہے تو انہیں حقیقی کھلانے والا نہیں ہوتا۔ اب یہ خانقاہ کے منتظمین ہیں، انتظام کر رہے ہیں کیا کھلا رہے ہیں بھائی، ماشاء اللہ سے بولا کھا رہے نہیں کھا رہے، بولے کھا رہے ہیں تو انہیں حقیقی کھلانے والے نہیں۔ ہاں اللہ جل شانہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا، ان کو یہ سعادت بخشی کہ خالص اللہ کرنے کے مقصد سے اللہ کے گھر میں بڑا اڑانے والوں کی خدمت کو انہوں نے اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھی، اور غیر معمولی اجر و ثواب کے جس سے روزے دار ہیں ان کا اکیلے کا روزہ تو ہے، سوکھ کا روزے کا ثواب بھی ان کو، یہ عجیب غریب قسم کا ذرا تھوڑ دھندا ہے، بڑا اجر ہے، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہی خدمت کر رہے ماشاء اللہ، پوری رات نہیں سوتے وہ لوگ، ہم لوگوں کو تو رات کی 11 بجے ایک بجے کے سلا دے رہے، وہ لوگ سوتے نہیں، اس وقت جو سوئے تو 3 بجے آپ کو کھانا نہیں ملتا۔ بہرحال معزز دوستو، خالق مالک حاکم رب اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اس لیے ہم سنا رہے ہیں کہ جب تک کہ رب کا تعارف نہ ہو، جب تک کہ رب کی معرفت نہ ہو، اس وقت تک ان کو ویسا ماننا جیسے ماننا چاہیے، ان کی ویسا ماننا جیسے ماننا چاہیے بہت مشکل، اسی لیے اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی۔ اس کے بغیر توحید کا سراغی ہاتھ کو نہیں لگتا۔ جو پیدا ہوا وہ معبود نہیں۔
عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، عابد ہے، مربوب ہے، ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں۔ اسی واسطے پروردگار کون ہے؟ رب العرش الکریم ہے، عرش کریم کے رب ہے، ضرورتوں کی پورا کرنے والے۔ اللہ کو ماننا ان تمام صفات کے ساتھ، ولیکن البر من آمن باللہ، اللہ کو ماننا تفصیلات کے ساتھ میں بھی، ان تمام صفات کے ساتھ میں بھی جو ایمان مجمل ایمان مفصل میں ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اللہ کون ہے اس کے بعد سے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ جل شانہ نے جہاں کہیں اللہ کہنے کے بعد الذی کہا یا ہوا کہنے کے بعد الذی کہا تو سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم اپنی کوئی قدرت کی نشانی یا اپنی کوئی صفت مخلوق کے سامنے ڈالنے اپنی پہچانت کے بعد اللہ الذی خلق السماوات، اللہ کون ہے؟ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند فرمایا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، جگہ جگہ آپ کو اللہ کا تعارف ملے گا۔ سبحان تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی پر ان کی تمام صفات، ان کے تمام اسماء مبارکہ کے ساتھ میں ایمان لاؤ، دل میں 100% اللہ کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچا، ویسے ہی تسلیم کرنا۔ جب انہوں نے بتا دیا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر ان جیسا کسی کو نہیں مانا، اللہ کے برابر کوئی نہیں، لم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرا جو جز ہے ایمانیات کا، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے، تمام مذاہب میں مشترک عقیدہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دوسروں کے پاس میں پائے جانے والے اس عقیدے میں ان لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ آخرت اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد دوسری جو زندگی ہے اس کو مانو، وہی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرہ لہی الحیوان، دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں حضرات صحابہ کرام کے جذبات اور حوصلوں کو بڑھاتے ہوئے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی، عیش تو آخرت کا عیش۔ یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے موت کے بعد کی زندگی، آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن، بدلے کا دن، جزا سزا کا دن، کیے کو پانے کا دن، خراب کیے کے بھگتنے کا دن اور اچھے کیے کے انعام پانے کا دن، وہ آخرت کا دن۔ ایسا ہی وہ یقینی ہے جیسے دن کے بعد شام یقینی ہوتا، جیسے شام کے بعد دن یقینی ہوتا ہے، ایسا یقینی جیسے گزرا ہوا دن یقینی تھا، ایسا یقین۔ معلوم ہی 600 باتیں ہیں، یہ مطلب کہ کہے کو دوڑا رہے ہوں گے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، پتہ نہیں مذاکرہ کرنے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے۔ ہائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مانی ہوئی بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اس درجے غبار آلود ہو چکی ہیں کہ اس کا کوئی اثر زندگیوں میں دکھ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا تو ایک بار سنیے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کے پاس میں کوئی لیٹر آئے، اللہ کرے کہ نہ آئے، کسی کے پاس میں کوئی لیٹر آیا، سمجھیے کہ کل عدالت میں آپ کو حاضر ہونا ہے، کل کی تاریخ میں عدالت میں آپ کو حاضر ہونا ہے، بلکہ آج لیٹر آیا تھا۔ تو مذہب کی تقریر، اعتکاف کے معمولات،
خانقاہ کا نظام وہ سب کوسے گوشے میں چلے جاتے، دل دماغ پورا کیا ہوا، کہیں کو آیا، کہیں کو بلایا، کیا کرا، کیا میرے اوپر کیسا لگے، کیا قصہ ہے، سنت جگہ پایا نہیں جا سکتے، پھر دوسرا کرتا نہیں جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا ہوں، سیدھا وکیل کرنے جاتا۔ اب اسے فکر دامنگیر ہے کہ کل مجھے عدالت میں جانا ہے، کل مجھے عدالت میں جانا ہے، کل مجھے عدالت میں جانا ہے، حالانکہ کل آنا اس کے لیے کوئی ایسا یقینی نہیں ہے۔ آج یہ عدالت العالیہ میں جا سکتا ہے نا، مگر کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تو کل یہاں کی عدالت میں حاضری کی فکر اسے جیسے یہاں دامنگیر ہو جاتی ہے آج کے دن میں۔ آخرت کے بارے میں ہے کیا تبھی ایسا؟ اس بات سے یاد دلانے کی ضرورت پڑی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے ایک صحابی سے پوچھا کیف اصبحت، کیسے صبح کی تم نے، کیا حال ہے تمہارا؟ اصبحت مؤمنا، اللہ کا شکر ہے ایمان کی حالت میں میں نے صبح کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے دعوی ایمان کی کیا حقیقت ہے ذرا بتاؤ تو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب سے آخرت کے بارے میں تفصیل بتائی ہمیشہ میرے سامنے آخرت کا منظر ہی رہتا، لوگ جمع ہیں، حساب کتاب ہو رہا، میزان عمل قائم ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، کوئی جنت کی طرف بھیجا جا رہا، کوئی جہنم کی طرف بھیجا جا رہا۔ صبح شام میری اسی تصور میں گزرتی ہے، جب بھی کوئی کام میں کر رہا ہوں میرے ذہن میں یہ رہتا اس سے میری آخرت بنے گی یا اس سے میری آخرت بگڑے گی، یہ آخرت میں میرے لیے مفید عمل ہوگا یا آخرت میں میرے لیے مضر عمل ہوگا، وہ پہلے معلوم کر لینے کے بعد میں کرتا ہوں میں کوئی سا بھی کام۔ فرمایا کہ تم واقعتاً صاحب ایمان ہونے کی حالت میں ہو، ایمان والے ہونے کی کیفیت میں ہو، اسی پہ جمے رہو۔ ہم لوگوں کا حال ہے بھائی ایسا، آخرت کے بارے میں بہت فکر کمزور ہو گئی ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ اعتقاد اللہ نے دے رکھا ہے، اس کے نتیجے میں ایمان والا قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان والے میں بھی بڑا فرق ہے، جیسے پیسے والے میں بڑا فرق ہے۔ 10 روپیے جس کے جیب میں ہے وہ بھی پیسے والا ہے، اور 10 لاکھ روپیے جس کے جیب میں ہے وہ بھی پیسے والا ہے کہ نہیں؟ مگر 10 روپیے والے کو کوئی بھی پیسے والا نہیں بولتا۔ 10 روپیے والے کو کہنا بولے گا 10 روپیے آئے، سائلہ نہیں لے رہے، گھر پہ آ کے سوال کرنے والے نہیں رہتے، ان کا بھی بہت بڑھ گیا معیار۔ 10 روپے 20 روپے دے دیے تو آپ ہی لکھ لو بولے چلے جاتے، میرے حساب کو بولے 20 روپے 25 روپے دیے تو فقیر بولا جاتے، اتنے تو میں دے دیتا ہوں تمہارے کو اور ہونا ہے تو لے جاؤ۔ معیار کیا ہے آخر معیار سے متعلق سوچنا چاہیے۔ بلا شبہ عقیدت کا عقیدہ اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ عقیدت کا عقیدہ اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ کیسے؟ وہاں تو یہ کیفیت تھی کہ ایک غلطی ہو جاتی کسی سے جا کے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ایسا پریشان ہو جاتے کیا ہوگا میری وہاں آخرت پر ایمان، یہ حساب و کتاب جزا سزا کا دن ہے، اسے ماننا۔ تعالیٰ جل شانہ نے وہ دن بنایا ہے انسانوں کے ان کے اعمال کے سلے کے بعد سب کو حاضر ہونا ہے، کوئی بھی چھوٹنے والا نہیں۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز ان کو عاجز کرنے والے نہیں ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچا لے اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، کوئی چیز نہیں، کوئی چھپنے والا نہیں، سب کو جانا ہے ان کی بات۔ وعرضوا علی ربک صفا، سارے لوگ اللہ کے دربار میں سب بستہ کھڑے کر دیے جائیں۔ فجمعناہم جمعا، ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، متقین مجرمین 2 حصوں میں بڑھ جائیں گے۔
وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، متقین جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، کفار مجرمین ونسوق المجرمین الى جہنم وردا، مجرمین کو جہنم کی طرف لے جائے جائے۔ پھر ماننے والوں میں، اصحاب ایمان میں اعمال نامہ پوروں کی زندگی کی پوری کتاب تیار ہو رہی۔ ہم لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے جو کتاب لکھتے نہیں، کسی کتاب کے اپر مصنف نہیں ہے، لیکن ہماری کتاب فرشتہ لکھ رہا ہوا، ہماری پوری سوانح عمری تیار نہیں ہے، اے ٹو زیڈ سب رہنا، کوئی چیز چھوٹی بھی نہیں رہی، چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی، اور بڑی سے بڑی کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ پریشان اور مجرمین ہوں گے وہ اپنی کتاب جب دیکھیں گے وہ کہیں گے مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، اس میں کیا ہو گیا، نہ اس میں کوئی چھوٹی بات چھوٹی نہ کوئی بڑی بات چھوٹی، سب ہے۔ میری آپ کی سب کی کتاب تیار ہو رہی، کہاں اپن کون سا کام کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا، اکیلے میں، اجتماع میں، رمضان میں، غیر رمضان میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، جہاں جو حرکت جو عمل ہو رہا تو میں آپ لوگوں کو لطیفہ سناؤں۔ لطیفہ کیا ہوا، آپ بھی تھی، نئے نئے ہم لوگ فارغ ہو کے آئے، پڑھ لکھ کے، فارغ بھی نہیں ملے، پڑھ ہی رہے تھے، درمیان تعلیم میں سالانہ تعطیلات میں وہ دوستاں پرانے مل گئے ساتھ پڑھنے والے، پھر ایسا میں نے یار بہت دن کے بعد میں اپن جمع ہوئے، ایسا کرو سب تھوڑا تھوڑا سا قرآن شریف پڑھو، وہ ٹیپ کرے گی، تم بھی پڑھنا تم بھی پڑھنا تم بھی پڑھنا تم بھی پڑھنا، اس میں ٹیپ کر لیں گے۔ بولے تو بھائی ٹھیک ہے پڑھیں گے، بولے تو پھر یہ طے کرے کہ بھائی پڑھنا آئے گا تو قرآن شریف اپن محفوظ کر رہے ہیں اور ٹیپ کارڈ میں بھر رہے ہیں، تو اس صورت میں پوری سنجیدگی کے ساتھ ہنسی مذاق تفریح نہیں ہونا، اس کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب دوستاں ہم عمر ایک دوسرے کو بہرحال بے تکلف رہتے ہیں، تو اسی مقصد سے یہ کہے کہ بھائی ایک دوسرے کو دکھتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نامناسب حرکت ہو جائے، لائٹ بند کر دو، لائٹ بند کر کے رات کا ٹائم، اب آن کرنے کے بعد پڑھنا شروع کرے۔ تو ایک صاحب جب پڑھ رہے تھے قرآن پاک تو آہستہ سے سر کی آواز آنی شروع ہو، کافی تشویش ہوئی کہ آواز کہے گی، جبکہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سر جی پرندے کے پر کی آواز بھی اس میں نہیں ہے، اس وقت کہ اس میں آواز بھری جا رہی ہے، تلاوت اس میں محفوظ کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کو ہم دوبارہ کھولیں گے سنیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو اور اس میں نامناسب قسم کی آوازیں بھی ہوں، بہت غلط بات ہوگی ہے۔ اس کی بنا پر یہ سب کچھ طے کر کے پورا ماحول سنجیدہ بنا کے لائٹ بند کر کے تلاوت کرنا شروع کرے، یہ سر کی آواز طے کی ہے، تشویش ہوگی پورے ساتھیوں کو جو اطراف سے بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر تک تو سوچتے رہے، لیکن کب تک برداشت کریں، برداشت نہیں ہوا، مسلسل وہ چلتا رہا، نتیجے میں ایک صاحب کو ہنسی آ گئی، بس ان کو ہنسی آنا تھا کہ سب کو ہنسی آ گئی، فوراً ایک ساتھی اٹھے، لائٹ کھولی، انہوں نے کہ بھائی کیا ہوا، یہ کہیں کی آواز آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول خراب ہو گیا اور یہ جو کچھ پرانے پاک سے محفوظ کیا جا رہا تھا یہ نظام میں ایسے خرابی آ گئی، یہ تو بہت برا ہوا، کہیں کی آواز آ رہی تھی۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ جو ایک صاحب تلاوت کر رہے تھے تو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی وہ قرآن پاک سنانے کے وقت میں سننے کے وقت میں آدمی کو ایسا جھولنے کی عادت، ایسا انہوں جھول رہے، سننے والے صاحب ایسا جھول رہے تھے تو وہ میز کے اوپر جو کاغذ رکھا ہوا تھا ان کے جسم کو ٹچ کرا، جیسے جیسے انہوں جھول رہے تھے تو وہ کاغذ پہ ٹچ کھانے کی وجہ سے
آواز آ رہی تھی، بعد میں وہ اس کا عہدہ کھلا کہ آواز چاہیے، بعد میں بولے کہ یہ بہت غلط ہوا، نامناسب ہے فلمی حرکت، بولے وہ بٹن دبا کے جتنے شروع سے اخیر تک اس میں ریکارڈ کیا گیا پہلے اسے نکال دیا۔ اس راستے کہ یہ محفوظ کی ہوئی چیز میں ایسا نقص، یہ بہت بری بات ہے۔ وہ بچپن میں یہ قصہ ہو گیا، مگر میں کبھی کبھی بار بار یاد آتے رہتا ہوں کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ لوگوں کے سامنے ٹیپ ریکارڈ کھلنے کی صورت میں اپنی کوئی نامناسب حرکت اور اپنی کوئی نامناسب آواز کا محفوظ ہو کر لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جانا ضمیر پسند نہیں کرتا ایک انسان کا، جس آدمی کا یہ اعتقاد و یقین ہو کہ آخرت کی زندگی برحق ہے اور میری زندگی کی پوری فائل پڑی جانے والی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں اگر خرابیاں بھری پڑی ہو، گناہ جرائم کا انبار اس میں لگا ہوا ہو تو کیسا ہو؟ یہ بھائی یہ سوچنے کی چیز ہے ہماری اپنی زندگی کے بارے میں۔ ہم سوچیں بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ ایمان بالیوم الآخر بنیادی عقائد میں سے ہے، اور جس کا اس پر اعتقاد درست ہو جاتا ہے، اعمال کے درست کرنے کے بعد سے صرف اتنا عقیدہ نہیں چاہتی ہے کہ میری زندگی کا پورا حساب کتاب وہاں ظاہر ہونے والا ہے۔ اب اتنی بار سمجھ میں اگر آ گئی تو الٹی سیدھی حرکتیں ہو سکتے بھائی، مذہبوں کے سامنے صحیح تنہائی میں جائے گی وہ کر سکتے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دینی مدرسے کے صدر مدرس۔ ایک بچے کے پیسے کی چوری ہو گئی، غالباً 10 روپئے چوری ہو گئی۔ اب وہ پہلے دن میں تھے کہ بچوں کے پاس میں پیسے نہیں رہتے، پھر وہ چھوٹے سے مقام کا مدرسہ، پھر اس میں کوئی گاؤں کے دیہات کے کسی بچے کے پاس میں 10 روپئے بڑی مشکل سے آئے ہوں گے اس کے پاس، اس کو بڑی فکر دامنگیر ہو گئی۔ وہ آج سے 40 سال پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں، 25-30 سال پہلے بچہ بڑی فکر سے جا کے مول صاحب سے بولا، مول صاحب میرے پاس 10 روپئے تھے، وہ چوری ہو گئی، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو فکر دعویٰ نہیں کہ وہ غریب گھرانے کا بچہ ہے، چوری ہو جائے، پہلے تو اس کا نقصان ہوگا یہ الگ بات ہے، دوسرے کہ کسی بچے نے چوری کی ہے تو یہ تو اس سے زیادہ خراب ہے، اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ اگر یہ چاٹ لگ جاتی ہے تو پھر جانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سنا ہوگا آپ نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں روزانہ سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے، رمضان مبارک میں تو بس لنگر ہی لگا رہتا اور اچھے قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی تھی، متنوع قسم کی چیزیں دسترخوان پہ ہوتی۔ کسی نے حضرت سے کہا تھا کہ حضرت اسلاف میں بزرگوں میں سے کوئی ایک آدھ چیز کھانے میں رکھی جاتی تھی، یہ ہاں تو 20 قسم کی چیزیں دسترخوان پہ یہ کیا قصہ ہے؟ اسلاف میں تو ایسا نہیں تھا۔ سنا حضرت نے جواب نہیں ہوئے، ارشاد فرمایا وہ لوگ اب تھوڑا کھا کے بہت کرتے تھے، تم لوگ یہ سب کچھ کھا کے تھوڑا کر لیا تو بس ہے۔ ان کے پاس میں جو سینکڑوں لوگ روزانہ کھا رہے، لنگر لگا ہوا ہے، بریانی بنی تو بریانی کا ایک مشخار جو ہے کہیں غائب ہو گیا، بھر کے نکالا گیا، بجائے دسترخوان پر لانے کے کہیں اور چلا گیا۔ تو حضرت کو معلوم ہوا تو حضرت ہمارا پورے دروازے بند کر دو اور تحقیق کرو کہ کہاں گئی مشخار، بریانی کی جو مشخار ہے کہاں گئی، تحقیق کرو۔ تلاش کر رہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، بہرحال اس کا سراغ مل گیا کہ کہاں گئی۔ فرمایا کہ جاؤ واپس لاؤ، واپس لاؤ، واپس لایا گیا تو کسی نے کہا حضرت سے، حضرت ہزاروں لوگوں کھا رہے، ایک مشخار اگر گئی تو اتنا زیادہ آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے یوں فرمایا مشخار کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ یہ راستہ کس کو ملا، یہ جو راستہ کھلا ہے یہ ہے خطرناک راستہ، اس راستے کو بند کرنا ضروری ہے۔ اس بات سے میں نے ایسی فکر کی ہوتا ہے، ایک مشکل کھانے کی ایک کچھ نے ہزاروں لوگ کھاتے ہیں تو ان کو یہ فکر لایا ہو رہی ہے دینی مدرسے میں بچے نے چوری کی، دینی مدرسے کے طالب علم، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دینی مدرسے کے بچے چوری نہیں کرتے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھو، دینی مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ چوری ووری نہیں کرتے۔
حدیث کسی نے کہا دینی ویسے کے بچے بھی چوری کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اور دینی ویسے کے بچے چوری نہیں کرتے، سب اس سے پیش آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی دینی طالب علم چوری نہیں کرتے، چور آ کے دینی طالب علم کی صورت اختیار کر لیتے، یہ ہے فرق دونوں میں۔ تو حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب درد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہ فکر لائق ہو گئی کہ چوری کا معاملہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ شام کے وقت میں پورے بچوں کو بلائے، پورے بچوں کو بلانے کے بعد میں پورے اہتمام کے ساتھ میں ان کے سامنے بیان کیا اور یہ کہا کہ بابا دیکھو بہت بری چیز ہے چوری، بہت خراب عمل ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے وہ نتیجہ ہے، یہ سب کو سنانے کے بعد میں یوں ارشاد فرمایا جس نے چوری کی ہے، جس وقت میں کی ہے، سب دیکھ لیا گیا ہے، لکھ لیا گیا ہے، اس کی بنا پر اس طالب علم کو معاف کر دیا جائے گا اگر اس طالب علم نے خاموشی سے آ کر تنہائی میں وہ لیا ہوا پیسہ واپس کر دے۔ یہ بول کے چھوڑ دیا، کس نے چوری کی ہے دیکھا بھی گیا ہے اور کس نے چوری کی ہے لکھا بھی گیا ہے، یہ بول کے چھوڑ دیا۔ اگر وہ لا کر واپس کر دیا جائے گا تو اسے معاف بھی کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے چھوڑ دیے تو رات میں 10 بجے 11 بجے ایک بچہ آیا مول صاحب کے آفس میں، کمرے پہ آئے تھے، السلام علیکم وعلیکم السلام، مول صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، یہ کیسے سمجھا بجھا کے اسے پیسے دے کے ان کو واپس کر دیا۔ بتانا کیا ہے، چھوٹے بچے کے سامنے بولے دیکھ لیا گیا ہے لکھ لیا گیا ہے تو اس کو اپنے جرم سے باز آ جانا آسان ہو گیا۔ ہم پر بچپن کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو بچپن میں سمجھ میں آ گیا، اپنے کو بچپن میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم سے پوچھا جانے والا ہے، لکھا جا چکا ہے، پوچھا جانے والا ہے، محفوظ ہے، آخرت کے دن اس کو دیکھنا ہے۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو پھر جو جرم ہو گیا اس سے معافی مانگنے لگیں گے، سچی پکی توبہ کر کے آئندہ کی روش کو صحیح کرو۔ یہ ایمان بالیوم الآخر یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز۔ جو مقر محشر ہے، آخرت کا اقرار کرنے والا ہے، اس کی زندگی کے عمل کا صاف ستھرا ہو جانا بہت آسان۔ یہ ایمان بالیوم الآخر تقاضا کرتا ہے ہماری زندگی میں اس قسم کی درستی کے پیدا ہونے کا۔ مذاکرہ اصل میں اس واسطے ہے، ورنہ آخرت کا اعتقاد کی بات سنائی جا رہی ہے تو ہم لوگ سب مانتے تو جو بول کے وہ بلا شبہ مانتے، اسی کے نتیجے میں جو مسجد میں آئے ہوئے اعتکاف بیٹھے ہوئے روزے رکھ رہے سب کچھ کر رہے، لیکن شعور کی کمی کی وجہ سے، یہ تفصیلات کی طرف توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے، غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے اور نفس اور مقاصد نفسانی سے میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ تقاضا پورا نہیں ہو سکتا کہ ایمان بالیوم الآخر صدر ہوں۔ یہ دوسری چیز ہے جو اس آیت کریمہ میں بتائی گئی۔ پھر جو اعمال تولے جانے والے ہیں، نیکیوں کا پلڑا برائیوں کا پلڑا، نیکیوں میں بھی بڑا فرق ہے، نیکی میں بڑا فرق ہے۔ اللہ جل شانہ کے پاس معیار عمل کی اہمیت زیادہ ہے مقدار عمل کے مقابلے، اس وجہ سے محنت کر کے کوشش کر کے معیار عمل کو بڑھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات بتائی گئی کہ 100 آیات پڑھو بے ڈھنگے طریقے سے، ایک آیت سیکھ لو ڈھنگ کی تو یہ ایک آیت سیکھنے کا ثواب 100 آیات پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ۔ رات تمام نفلیں پڑھو، ایک مسئلہ سیکھو یا ایک باب سیکھ لو مسائل کا تو یہ پوری رات تمام کی عبادت سے افضل ہے۔ وجہ اس کی معیار درست ہوتا ہے، اعلی قدر عقول صلہ ملے گا، اعلی قدر عقول فہم کی بنیاد پہ اس کا عمل کیسے، ورنہ تو سیدھی سی بات سمجھ میں آنے کے بعد تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں احد پہاڑ کے برابر سونا کوئی خیرات کرا تو مقدار یہ زیادہ ہے نا۔ حضرات صحابہ کرام کے ایک سیر کھجور، تھوڑے سے کھجور خیرات کرنے کے مقابلے میں احد پہاڑ جو علماء دیکھیں اور لوگوں کو تو معلوم ہے، جو علماء نہیں دیکھے ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ 6-7 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے،
اور ہم جیسے بوڑھے لوگوں کا آسانی سے چڑھنا بھی مشکل ہے. صرف وہاں جہاں دندان مبارک کے شہید ہونے پر نبی رحمت اللہ علیہ وسلم جا کر تشریف فرما ہوئے تھے، وہاں پر بھی جانے کے بعد سے ہمت کر کے جا کے بیٹھتے. ہم لوگ وہاں تک بھی نہیں جا سکتے جبکہ وہ پاؤ حصہ بھی نہیں ہے. پاؤ مقدار تو آج کی زیادہ ہے، معیار اس وقت کا زیادہ. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت میں میرا عمل بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اس کی فکر ہو جاتی ہے. تیسری چیز ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، فرشتوں کو مانو. اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے، براری مخلوق، بے حساب ہے. بارش پر زمین، بارش پر جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں ہے فرشتوں سے. بیت اللہ کے ٹھیک بالکل بالمقابل بیت المعمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو داخل ہو جاتا ہے اس کا پھر نمبر نہیں آتا. اتنی بڑی مقدار میں فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عباد مکرمون، معزز بندے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. اب یہ فرشتے الگ الگ کاموں پر ہیں. کسی کے ذمہ بارش کا نظام ہے، کسی کے ذمہ سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے. جبرائیل امین کے پاس اللہ کا پیغام لانے کی ذمہ داری تھی، حضرت اسرافیل کے پاس سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے. حضرت میکائیل بارش کے نظام پر ہیں. ایک اور فرشتہ ہے جو ہم سے بہت زیادہ یارانہ رکھتا ہے، بڑا گہرا تعلق، اتنا گہرا تعلق ہے کہ ملے بغیر رہنا ہے. بلکہ واضح روایات کی روشنی میں علماء نے بیان کیا روزانہ آ کے دیکھے جاتا ہے. اس کا نہیں کا وہ فرشتہ مقرر ہے جان نکالنے، جو ملک الموت بولتے ہیں. کچھ فرشتے کو ہیں جو انسان کی حفاظت پر ہیں، من بین ایدیہم ومن خلفہم یحفظونہم من امر اللہ، آگے سے پیچھے سے بندے کی حفاظت کے واسطے اللہ نے فرشتے رکھ رکھے ہیں. اور ویسے بھی انسان کی حفاظت کے واسطے بعض اعمال پر پروردگار عالم نے فرشتوں کی کو حفاظت کے واسطے مقرر کرنے کا اظہار بھی زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا کہ جو آج رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے فرشتہ اس کی حفاظت سے معمور ہو جاتا ہے. اور دو فرشتے اور ہیں جن کا ہمارے سے بہت خاص تعلق ہے اور وہ ہمیشہ ساتھ رہتے. ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے کرامن کاتبین، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اعمال نامے لکھ رہے ہیں. جب مانتے ہیں کھڑا نہیں جاتے تو قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا قرآن شریف میں، حفاظت کرنے والے فرشتوں کا ذکر کیا قرآن پاک میں ہے، کرامن کاتبین کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں ہے، کاتبین ان کا نامک بیان فرمایا، یعلمون ما تفعلون ان کی خصوصیت بیان کی، یفعلون ما یؤمرون ان کا وسیلہ بتایا. ایسا نہیں کہ ہم کریں کچھ نہ لکھیں کچھ، ایسا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اچھا کر رہا ہوں تو بھی لکھا جا رہا، خراب کر رہا ہوں تو بھی لکھا جا رہا. جس کا ایمان بالملائکہ ہوگا تو روش صحیح کر لینا، نہیں کر لینا. آگے کوئی آگے بیٹھ گیا، کبھی کبھی لوگ آگے ہم بولتے بڑے اجتماع میں جاتے، جلسوں میں جاتے، بڑی مسجد میں جاتے، آگے بولتے صاحب خصوصی لوگ آگے بیٹھے ہیں بولتے خصوصی لوگوں کو آپ لوگوں کو سمجھ آیا نہیں آیا معلوم نہیں. حالات کے حساب سے خطیب صاحب کیا بولتے ہیں وہ ریکارڈ کرنے کے واسطے آتے، حکومت کے لوگ جاسوساں انٹیلیجنس رپورٹ تیار کرنے کے واسطے آتے. خیر ہم لوگوں کو تو جو بولنے کا ہے وہ بیٹھے تو وہی بولنے کا ہے، نہیں بیٹھے تو بھی وہی بولنے کا ہے. لیکن اگر کسی کے سلسلے میں معلوم ہو جائے کہ حکومت نے ان کے پیچھے شخص کو لگا دیا ہے
جو ان کے تمام حرکات کو ریکارڈ کرنے پر معمول ہے، تو روش صحیح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہیں یہ دو فرشتے اور ہماری روش صحیح نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایمان بالملائکہ ہے یہ ابھی مطلوبہ معیار میں نہیں آیا ہے، موجودہ ایک معیار ہے، مطلوبہ ایک معیار ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ معلوم کیا ہوگا کہ ایک ایمان موجودہ ہے اور ایک ایمان مطلوبہ ہے، دونوں میں بڑا فرق۔ بس اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالملائکہ کا جو مضمون ہے اس کو تازہ رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اپنی 24 زندگی کو صحیح رکھنے میں یہ چیز غیر معمولی محرک کا کام دے گی۔ اب تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم و عمل کی سب توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله.